پچھلے دنوں پاکستان کے اندر ایک آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے APC، جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے حصہ بھی لیا. اسپیشلی میاں نواز شریف کی انٹری ایک بہت عرصے کے بعد. زرداری صاحب بھی تھے، بلاول بھٹو بھی تھے اور مولانا فضل الرحمان بھی. اور آج ولاگ میں ہم تھوڑا سا بات کریں گے اس APC کے ایک اعلامیہ کے اوپر بھی، اور وہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے یہ APC یہ اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہونے کے باوجود کبھی بھی یہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. کسی بھی ملک کے اندر جو اس کے جمہوریت کا حسن ہے وہ اس کی اپوزیشن ہوتی ہے، اور اگر جہاں اپوزیشن نہیں ہوتی یا کسی ایک سسٹمیٹک طریقے سے اسے کمزور رکھا جائے تو ان ملکوں میں جو جمہوریت ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح شاید کہ ٹرکی میں ہے، رشیا میں آپ دیکھ لیں، چائنا میں دیکھ لیں یا نارتھ کوریا ہے. وہ پھر ملک نہیں رہتے، وہ ایک ریجیمز بن جاتی ہیں. کیونکہ ایک دفعہ اگر آپ کی اپوزیشن نہیں ہے تو یہ عین ممکن ہے کہ آپ کا جو لیڈر ہے ایٹ سم پوائنٹ آف اے ٹائم وہ بالکل بادشاہ بننے کی کوشش کرے گا. جس طرح فار ایگزامپل سعودی عربیہ اور اس طرح کے تمام گلف کنٹریز میں ہے، مونارکیز بنانے کی کوشش کرے گا. اور ایک اور جو ایڈوانٹیج سب سے بڑا آپ کی ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا ہوتا ہے کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ایک چیک رکھتی ہے. وہ اس چیز کے اوپر دیکھتی ہے کہ گورنمنٹ کوئی بھی اگر پالیسی بنا رہی ہے تو وہ عوام فرینڈلی پالیسی ہے، یا اس کے اندر کوئی بھی ایک ایسے کوئی چیزیں اگر لیک کرتی ہیں تو وہ گورنمنٹ کو کہیں نہ کہیں پن پوائنٹ کرتے رہتے ہیں. مطلب اگر آپ گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھ لیں پاکستان کے اندر اسپیشلی IK یا عمران خان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ ہمیشہ سے ایک سویلین ڈکٹیٹر کا مائنڈ سیٹ رہا ہے. اور اسپیشلی اب انہیں اس قسم کا ایک ذہن بھی سوار ہے کہ مجھے فل ٹائم سپورٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کی. اس کے بعد عمران خان میرا نہیں خیال ہے کہ یار وہ کسی بھی طرح ڈیموکریسی کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرتا ہے یا کسی بھی طرح کا وہ اس چیز کا حامی ہے کہ کوئی کسی بھی قسم کی ایک اسٹرانگ اپوزیشن ملک کے اندر پائی جائے. تو بڑے ایک عرصے سے ایک ویکیوم تھا، اس چیز کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن ہو جو چیلنج کر سکے اس طرح کے فیصلوں کو. کوئی بھی چیز پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہی نہیں ہوتی، کیبنٹ میں کوئی بھی چیز ڈسکس نہیں ہوتی، بس لاز ہیں جو ایک پریزیڈنشل وے سے اپروو ہو جاتے ہیں. تو آئی تھنک ان اے وے جو یہ APC تھی یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا. نواز شریف صاحب ایک بہت ہی عرصے کے بعد انہوں نے ایک گرینڈ انٹری کی، ٹویٹر کے اوپر بھی آئے، کہا جاتا تھا کہ ان کی تقریر نہیں دکھائی جائے گی، لیکن یہ چیز یہ اپوزیشن جو اس کا پریشر یہ کرتا ہے کہ آپ کو مجبوراً ساری کی ساری اسپیچ بھی دکھانی پڑی اور ساری کی ساری ایک کوریج بھی ہوئی. اب آ کر تھوڑی سی بات کرتے ہیں جو اس کانفرنس کا یا اس APC کا جو اعلامیہ تھا اس میں کیا کیا چیزیں اچھی چیزیں تھیں. اس اعلامیہ کو جب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں جو کچھ چیزیں بہت اچھی چیزیں جو ایکسپلین کی گئی ہیں یا جو ان کے اوپر ایک متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے، تو وہ سب سے پہلے تو یہ تھا کہ سویلین سپریمیسی کی بات کی گئی ہے. یہ بات کی گئی ہے کہ اس چیز کو دے شوڈ میک شور کہ جو سویلین ڈیموکریسی یا ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کو کسی بھی طرح بالا تر رکھا جائے، اور جتنے بھی فیصلے ہوں وہ پولیٹیشنز کے تھرو ہو کے جائیں، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو. اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ ان کی انٹرفیرنس کم سے کم بلکہ بالکل نہ ہونے کے مطابق ہونی چاہیے پاکستان پولیٹیکل سسٹم کے اندر. کچھ اور چیزیں جو ہیں تو آئی تھنک عوام کے پرسپیکٹو سے بھی بہت اچھی باتیں کی گئی. مہنگائی کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ باتیں کی گئی، کائنڈ آف اے وائٹ پیپر تھا. اس کے علاوہ مسنگ پرسن کے اوپر بھی بات ہوئی. فاٹا یا بلوچستان کے اندر جو ان کو ایک فیلنگ ہے کہ ان کو بالکل پیچھا رکھا جا رہا ہے ان دونوں علاقے کے لوگوں کو، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کی گئی. کچھ 18ویں ترمیم کے بارے میں بات کی گئی کہ بار بار اس کو تھریٹن کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر بالکل کوئی بھی ایک جو ہے نا بات نہیں ہونی چاہیے. جب ایک NFC ایوارڈ ہے، 18ویں ترمیم ہے، صوبوں کو رائٹس دیا، حقوق دیے گئے ہیں، وہ چیزیں اسی طرح رہنی چاہیے. ایک پوائنٹ جو ہے نا نٹشل مجھے بہت زیادہ پسند ذاتی طور کے اوپر بھی آیا ہے کہ ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات کیے جائیں. بلدیاتی انتخابات اور پارٹی الیکشنز ہوں، غیر جماعتی الیکشن نہ بھی ہوں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں یہ آپ کو ایک فریش بلڈ دیتی ہے، فریش لیڈرشپ دیتی ہے. تو آئی تھنک ان اے نٹشل ایک پرسنلی میں تو بڑا سیٹسفائی فیل کیا جب میں نے وہ 22-23 پوائنٹس پڑھے، تو مجھے لگا کہ ایک چیز کو نا بالکل پن پوائنٹ کر کے سارے کے سارے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس APC کے جو اعلامیہ ہے اس پہ کتنا % عمل ہوگا. آئی تھنک اگر 50% بھی عمل ہو جائے تو جاب ڈن ہے، لیکن عمل ہوتا کیوں نہیں ہے؟ آئی تھنک اس میں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم اور پولیٹیکل ایلیٹ کی اپنی بھی کمزوریاں ہیں. مطلب آپ دیکھ لینا کہ جب تک یہ لوگ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشن کو روتے رہتے ہیں، لیکن دا مومنٹ ان کو کوئی چانس ملتا ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کر کے کوئی نہ کوئی سین بنا کے دوبارہ پاور میں آنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب یہ پاور میں آنے کی کوشش آتے ہیں تو اس کے بعد پھر سے ان کے اندر فرونیت آ جاتی ہے. فار ایگزامپل نون کے بارے میں اب یہ مشہور ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تو نواز شریف نے ایک پورا سٹانس لیا ہے، لیکن نواز شریف یا ان جنرل مسلم لیگ نون کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جب یہ
حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ گلا پکڑتے ہیں، جب یہ اپوزیشن میں آتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں، مطلب دیٹ سارٹ آف اے تھنگ. اور پھر اپنے ان کے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں، ہمارے پولیٹیکل ایلیٹس کے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں جن کے اوپر یہ کمپرومائز کرتے ہیں. اور یہی ایک ریزن ہے، مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سیریس کیوں نہیں لیتی. اس کی مین ریزن یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اعلامیہ تو ایک تھریٹن کے لیے انہوں نے دیا ہے، بیک گراؤنڈ میں ان سب کے چھوٹے چھوٹے مفادات ہیں. کچھ کے کیسز کے ہیں کہ ان کو نیب کے اندر سے کچھ تھوڑا سا ریلیف مل جائے، کچھ کو عدالتوں کی طرف سے ریلیف مل جائے، کچھ کو ایک چھوٹے چھوٹے اپنے مفادات کو بچانے کے لیے انہیں پتہ ہے کہ یہ کمپرومائز کریں گے. اینڈ دیٹ از ون آف دا ریزن اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان کو اتنی دیتی ہے، کیونکہ اگر یہ خود جب تک اپنی ایک عزت نہیں کروائیں گے، ایک پولیٹیکل سسٹم کی عزت نہیں کروائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی ان کو اس طرح سے عزت بھی نہیں دے گی. اسپیشلی اگر آپ اس بات سے یہ اندازہ کر لیں کہ کتنی اچھی نواز شریف نے ایک تقریر بھی کی، ایک سارا ایک جو ہے نا بیس بنائی، لیکن ابھی پتہ چلتا ہے کہ زبیر صاحب ابھی اے پی سی کو 2-3 دن بھی نہیں گزرے تو پتہ چلا زبیر صاحب ایز اے نواز شریف کے ریپریزنٹیٹو کتنے دن جی ایچ کیو جاتے بھی رہے ہیں، اور انڈر دا ٹیبل کچھ نہ کچھ ڈیل کی بھی باتیں ہوتی رہی ہیں. آئی مین لائک یہ وہ ایٹیچیوڈ ہے جس کی میں ابھی یہ بات بھی کر رہا تھا کہ یار آپ کو تب تک وہ سیریس نہیں لیں گے جب تک وہ یہ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کا جو مقصد ہے جو اپنے اپنے مفادات کا تحفظ ہے، تو تب تک وہ آپ کی ان تمام اے پی سیز کو اتنا ہی سیریس بھی لیں گے اور ان کی ٹرمز کو بھی اتنا ہی وہ سیریس لیں گے. آئی ہوپ دس ٹائم یہ اپوزیشن مل کے عمران خان کو ایک تھوڑا ٹف ٹائم بھی دے گی گورنمنٹ کو، اور تھوڑی سی ایسی پالیسیز وضع ہوں گی کہ جس کے اندر تھوڑی بہت اگر زیادہ نہیں بھی ہے تو سویلین سپریمیسی بھی برقرار رہے گی. آئی ہوپ یو گاٹ مائی پوائنٹ ہیئر. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.